وسلم کی محنت کا محنتی بن جائے. ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا ذرہ مل جائے، وہ فکر لگ جائے، وہ اندر درد پیدا ہو جائے، وہ دل سوزی اور غمخواری پیدا ہو. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب کے اندر، مبارک دل میں اتنا غم تھا، اتنی فکر تھی، جو علماء نے وہ آیتیں جمع کی ہیں. فرمایا 60 سے اوپر آیتیں ہیں جن میں اللہ جل شانہ کو اپنے پاک نبی کو تسلی دینی پڑی. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ ایمان نہ لائیں؟ تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. جو میں عرض کر رہا تھا، ایک مذاکرہ ہے، اور مذاکرہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے. یہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. جس کے پاس ذرہ ایمان ہو اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. یہاں تو ہر چیز کی ایک حد ہے، ہر شہر کی، ہر ملک کی، دنیا کی بھی ایک حد ہے، لیکن جنت کی کوئی حد نہیں. آخری جو جنتی جائے گا جنت میں، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گی. اور جس کا ایمان پہاڑوں کے برابر، آسمانوں کے برابر ہوگا، اس کو کتنی بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گی. جس محنت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے، جس محنت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اور جس محنت کے لیے ہم ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں، جس محنت کے لیے ہم مہینے کے 3 دن لگاتے ہیں، سال کا چلہ یا 3 چلے لگاتے ہیں، روزانہ 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے سے لے کر 2.5 گھنٹے تک دیتے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ اس محنت کے لیے، ہم اس محنت کو سیکھنے کے لیے جمع ہیں یہاں پر. اب منگل کو بھی اسی محنت کے لیے ہفتے میں 1 دن جمع ہوتے ہیں، چند ساتھی ہر مسجد سے. تو فرمائے اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی، سب غور سے سن لیں، بڑوں کی بات ہے. اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہ امت اس مقام پر آ جائے، اس جگہ پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر جائیں. کیا وہ اونچا مقام تھا. کیا ہاتھ اٹھتے تھے، بارش نازل ہوتی تھی، نماز پڑھ لی، ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور بنجر زمین سے پانی نکلا، دعا کی تو مردہ بچہ زندہ ہو گیا، دعا کی مردہ جان سواری زندہ ہو گئی. پوری انسانیت ہمارے سامنے ہے. ہم یہاں بیٹھے شب جمعہ میں ہیں، لیکن پوری انسانیت ہمارے سامنے ہے. فرمایا اس کام کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ امت دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کر گئے. وہ محنت کیا ہے کہ امت کا مال اور امت کی جان اس کلمے کے پھیلانے پر لگے، دعوت پر لگے. امت کا مال اور امت کی جان سب سے پہلے اس کلمے کے پھیلانے پر لگی. اس کی تشریح میں قرآن پاک کو سمجھنے والے ایک بہت بڑے مفسر لکھتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو کہ تمہیں نکالا گیا ہے. یہ امت اخرجت للناس ہے اور نبی کافۃ للناس ہے اور قرآن ہدی للناس ہے. تو اس آیت کے ذیل میں حاشیے میں وہ مفسر لکھتے ہیں کہ تم بہترین اے مسلمانوں، جو لفظ پہلا ہے اے مسلمانوں، جس میں مرد بھی شامل ہیں اور جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، جس میں فقیر بھی شامل ہے، جس میں غریب بھی شامل ہے، جس میں بادشاہ بھی شامل ہے اور اس میں رعایا بھی شامل ہے. اس میں معذور آدمی بھی شامل ہے، جس کے دونوں پیر بھی نہیں، دونوں آنکھیں بھی نہیں. اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو. اللہ پاک جس کو بہترین کہیں، اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے، کتنا بڑا تمغہ ہے، کتنا بڑا تحفہ ہے. جس امت کو اللہ پاک فرمائے تم بہترین ہو. پوری دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. پوری دنیا کے بارے میں فرمایا یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور دنیا کے بارے میں فرمایا یہ دھوکہ ہے. اور امت کو فرمایا تم بہترین امت ہو. تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو. اور فرمایا کہ اس کی خبر بعض پچھلے نبیوں کو بھی دی گئی کہ یہ امت آنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، پچھلے بعض نبیوں کو اس کی خبر دی گئی. اور اللہ پاک کے علم ازلی کے اندر یہ مقدر ہو چکا تھا کہ اس امت کو بہترین بنانا ہے. آئے گی تو آخر میں اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی. آگے فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تمہاری قربانی پر، سب متوجہ ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری قربانی پر ایمان، علم، تقوی اور عمل، ان کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی. جب محنت آدمی کرے گا قربانی کے ساتھ تو علم کے اندر بھی سرسبزی اور شادابی آئے گی، اور تقوی اس کے اندر بھی سرسبزی اور شادابی آئے گی، اور ایمان بھی بڑھتا رہے گا اور ایمان پھیلتا بھی رہے گا، اور عمل وجود کے اندر آئے گا. پھر آدمی کو اپنی کامیابی وہ عمل کے اندر نظر آئے گی، حفاظت عمل کے اندر نظر آئے گی، عزت نبی والے عمل کے اندر نظر آئے گی.
علم حاصل کرنے میں لگا ہے اس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ علم میرے پلنے کا ذریعہ ہے، یہ علم میری عزت کا ذریعہ ہے۔ علم، عمل، ایمان، تقوی، یہ چار بنیادی چیزیں یہ ہماری حفاظت کی بھی ضمانت ہے اور یہ ہمارے عزت کی بھی ضمانت ہے، کیونکہ عزت اللہ پاک دیتے ہیں اور ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سے، اور ملے گی صرف ایمان والوں کو۔ جہاں عزت نظر آ رہی ہے وہ دھوکہ ہے، جہاں سے حفاظت نظر آ رہی ہے وہ دھوکہ ہے۔ حفیظ اللہ پاک کی ذات ہے، وہ اپنی قدرت سے حفاظت کرتے ہیں۔ عزت اللہ پاک دیتے ہیں، اپنی قدرت سے عزت دیتے ہیں۔ عزت کے سارے نقشے نمرود کے پاس ہیں، عزت کے سارے نقشے فرعون کے پاس ہیں، حفاظت کے سارے نقشے نمرود کے پاس ہیں، سارے نقشے فرعون کے پاس ہیں۔ لیکن قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو بتایا گیا، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کہ عزت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور عزت ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ عزت کا کوئی نقشہ نہیں تھا، حفاظت کا کوئی نقشہ نہیں تھا۔ جس کی ماں بھی مخالف، جس کا باپ بھی مخالف، جس کا خاندان بھی مخالف اور پوری قوم مخالف، ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اللہ پاک کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیدا ہوئے عراق میں اور پرورش پائی فلسطین میں اور اپنے بچوں کو چھوڑا مکہ مکرمہ میں۔ میں نے خود سنا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا ایک بیان میں کہ جب بچوں کو چھوڑا تو آپ نے 40 سفر کیے ہیں دین کی محنت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 40 سفر، جو ابو الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کی باپ ہیں، اور ساری محنت کرنے کے بعد جب بیت اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ امت مانگی ہے جس میں ہم اور آپ ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں جس کو بہترین قرار دیا گیا۔ یہ تو نادانی کی بات ہے، کوئی مال کے ذریعے اپنے آپ کو بہترین سمجھے، کوئی عہدہ اور منصب اور ڈگری کے ذریعے اپنے آپ کو بہترین سمجھے۔ نہیں، فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں نکالا گیا ہے، اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے، ایک شہر، ایک ملک، ایک بر اعظم نہیں، سارے انسانوں کے لیے۔ تو یہ اعمال ہمارے پلنے کا ذریعہ ہے۔ ایمان سیکھیں گے، ایمان کو پھیلائیں گے، علم سیکھیں گے، علم کو پھیلائیں گے۔ دیکھیے کسی بھی چیز کی محنت ہو، اس کو پھیلایا نہ جائے وہ پھر چیز محدود ہو جاتی ہے۔ ذکر کی محنت کو سیکھیں گے، ذکر کو پھیلائیں گے۔ نبی علیہ السلام والے اخلاق کو سیکھیں گے، اس اخلاق کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اخلاص کو سیکھیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے، اور اللہ پاک سے ہونے کے یقین کو سیکھیں گے، نبی علیہ السلام والی زندگی کو سیکھیں گے اور اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اگلا جملہ جو لکھتے ہیں کہ تمہارے قربانی پر ایمان، علم، عمل اور تقوی، اس کی شاخیں سرسبز اور شاداب ہوگی۔ درمیان میں ایک دو اور باتیں بھی ہیں۔ آخری جو بات ہے، فرمایا کہ تمہارا وجود اس لیے ہے، یہ بہترین امت کس نے قرار دیا؟ تمہارا وجود اس لیے ہے کہ تم سارے دنیا کے انسانوں پر محنت کر کے ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو۔
کام ہمیں یہ دیا گیا اور اس کام کو ہم سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں. یہ ہمارا گشت، یہ ہماری تعلیم، یہ ہمارا سیروزہ چلہ 7 مہینے سال، اور یہ ہماری مسجد کی روزانہ کی محنت اور گھر کے اعمال، سب اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے ہم محنتی بن گیا. ہم امتی پہلے ہیں، زمیندار بعد میں ہیں. امتی پہلے ہیں، مزدور بعد میں ہیں. امتی پہلے ہیں، کارخانے والے بعد میں ہیں. امتی پہلے ہیں. باقی جتنی حیثیتیں ہیں وہ ہمارے بعد کی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ مال اور جان، یعنی اس مقام کو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ امت اس مقام پر آ جائے، اس کام کے ذریعے چارہ جا رہا ہے کہ امت کا سب سے زیادہ مال اور جان اس کلمے کے پھیلانے پر لگے. اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی کرام کی زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے. لوگوں کے پاس چل کر جانا اور ان کی منت سماجت کرنا، ان کی خیر خواہی لے کر جانا اور ان سے کوئی اجر نہ لینا، یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت ہے. جو ہم اور آپ گشت کرتے ہیں، یہ سارے نبیوں کی مشترکہ سنت. کتنی بڑی عظیم دولت ہے یہ گشت. پھر فرمایا امت کا مال اور جان وہ علم کے سیکھنے اور علم کے پھیلانے پر لگے. علم کے سیکھنے اور علم کے پھیلانے پر لگے. آج تو کتنی آسانی ہے. ایک صحابی وہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے دمشق پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کے دوسرے ایک صحابی ہیں جن کا قیام دمشق میں تھا، اور فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کا سفر کر کے دمشق صرف اس لیے آیا ہوں کہ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آئی. ایک حدیث معلوم کرنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال کی عمر میں ساری حدیثیں آپ کو یاد تھی. والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، کفالت کوفی کے ذمے تھی. آپ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے دمشق، اسقلان، حمص، مدینہ منورہ، بخارا اور مختلف جگہوں پہ اسقلان مختلف جگہوں پہ آپ گئے. تو مال اور جان کا دوسرا مصرف علم کا سیکھنا اور علم کو پھیلانا، یہ ہر مسلمان کے ذمے. دین اتنا آسان ہے. فرمایا ایک بات تمہیں آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. ایک آدمی صرف سبحان اللہ جانتا ہے، اس کی فضائل جانتا ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ پڑھے گا سبحان اللہ کا ثواب اور پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب اور پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب اور پہاڑ سے زیادہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ قیامت کے دن کی جو ترازو ہے اتنی وزنی، سارے انسان اور جن اس کو اٹھانا چاہیں اٹھا نہیں سکتے. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ اس ترازو کو بھر دیتے ہیں. وہ حدیث بطاقہ ہے جس پرچے پر یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا یہ کلمہ لکھا ہوگا 99 دفتر
گناہوں کے ایک طرف ہوں گے، اور یہ کلمہ جس پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ جھک جائے گا۔ جس آدمی کو یہ بات آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی ایک بات آتی ہے اس کو 10 تک پہنچاؤ، اور اس 10 کو کہو تم اور 10 تک پہنچاؤ۔ کتنے ہوئے بھائی آدمی؟ اور ان کو کہے تم اور 10 تک پہنچاؤ، کتنے ہوئے؟ اور ان کو کہے تم اور 10 تک پہنچاؤ، اور ان کو کہو اور تم 10 تک پہنچاؤ، تمہاری یہ بات پوری دنیا تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ دین آسان ہے، دین پر چلنا آسان، اور دین کی محنت بھی آسان۔ اور پھر اس امت کا مال اور اس امت کی جان عبادات کے نقشوں کے پھیلانے پر، قائم کرنے پر لگے۔ نماز قائم ہو، ذکر قائم ہو، اللہ پاک سے دعا کے ذریعے ہر مسلمان لینے والا بنے۔ زکوٰۃ وجود کے اندر آئے، حج وجود کے اندر آئے۔ ایک زمانہ تھا، سچی بات ہے، آج سے 60-70 سال پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم جانتے نہیں کہ عمرہ کیا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جن کی عمر 70-80 سال ہے، اللہ پاک نے محنت کے ذریعے، جب محنت ہوئی، پہلے پتہ نہیں تھا عمرہ کیا ہے۔ ایک بزرگ سے ملنے گئے کراچی کے، تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی بات کی، فرمائی، اور فرمایا کہ الحمدللہ ان سارے مدارس میں 80% جو طلباء ہیں وہ سب تبلیغ کی نسبت سے آئے ہیں، یہاں تبلیغ کی نسبت سے۔ باپ ڈاکٹر ہے، باپ انجینئر ہے، باپ تاجر ہے، باپ وزیر ہے۔ دین کی سمجھ آئی، دین کی محنت میں لگے، اور اپنے بیٹے کو حافظ اور عالم بنایا۔ اس محنت کے ذریعے سے علم کی شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ اس محنت کے ذریعے سے ذکر وجود کے اندر آئے گا۔ نمازیں قائم ہوں گی، مسجدیں آباد ہوگی، محنت چھوٹی، دیکھیں دعوت چھوٹی، پہلے محنت ہے، محنت سے دین آیا، دعوت زندہ ہوئی، علم زندہ ہوا، عبادات کے نقشے قائم ہوئے، لوگ بااخلاق ہوئے، جہالت ختم ہوئی، علم آیا، غفلت ختم ہوئی، اللہ پاک کا دھیان وجود میں آیا، بے یقینی ختم ہوئی، اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین پیدا ہوا کہ اللہ پاک کرنے والے ہیں، اللہ پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کرتا دھرتا ہے، کوئی نقشہ نہ ہو۔ وہ قادر ہے۔ پانی کے قطرے پر اللہ پاک نے بہترین شکل، وہ مصور ہیں، بہترین شکل بنا، وہ باری ہیں، وہ مصور ہیں، کسی چیز کا وجود نہ ہو اس کو وجود دیں۔ یہاں جب مکان بنتا ہے اس کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ضروری ہیں، سیمنٹ ہے، سریا ہے، اینٹیں ہیں،
جو لوازمات ہیں، لیکن اللہ پاک کا ارادہ وجود، اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں محل بن جاتا ہے۔ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے محل تعمیر ہوگا، جو مریض کی عیادت کرے اس کے لیے محل تعمیر ہوگا۔ وہ نراکار ہیں، وہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں، وہ اکیلے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ بات ہر مسلمان اس بات کو کرے، وہ بات اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کے احسانات، اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی عظمت ایسے کہے کہ خود بھی اس سے اثر لے، ضرورت اپنی سمجھے۔ دعوت دینے والا وہ اپنی ضرورت سمجھے۔ کتنے بڑے آدمی تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ فرمایا ملفوظات میں کہ ہمارا بیان کیا ہے؟ ایک رانڈ کا بیوہ، حضرت کا جو جملہ ہے یعنی ایک رانڈ یعنی بیوہ، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بیوہ عورت کا اپنے اکلوتے ایک بچہ ہے، اس کی لاش پر رونا، یہ ہمارا بیان ہے۔ مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے 13 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بیان بھی ثابت نہیں، لیکن آپ انفرادی کتنے پھرے ہیں، آپ نے انفرادی کتنی محنت کی ہے۔ ایک صحابی طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا، کہیں اور کے رہنے والے تھے، تو میں نے دیکھا ایک شخص خوبصورت، چند لوگوں میں وہ دعوت دے رہا ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے لوگوں کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا اس کے بعد ایک شخص آتا ہے اور اس پہ مٹی پھینکتا ہے، پھر ایک چھوٹی بچی آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوتا ہے کہ ابا اس سے منہ کو دھو لیں، اور فرمایا اس شخص کو میں نے دیکھا دعوت دیتے دیتے کئی گھنٹے گزر گئے، حتیٰ کہ بالکل سورج درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس وقت نہ باپ مسلمان ہوئے تھے نہ میں مسلمان ہوا تھا، تو باپ نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، یہ وہی شخص ہے جو لوگوں کو بے دین کر رہا ہے، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیچھے جو آدمی جو بھی کہہ رہا ہے اس کی بات مت سنو، یہ اس کا چچا ابو لہب ہے، اور پیالے میں جو پانی لے کر آئی یہ اس کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایمان میں آنے کا ذریعہ ابو جہل بنے۔ لوگوں نے کہا وہ تو پکے کافر تھے، فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام ابو جہل کے پاس اتنی دفعہ آئے، اور میں جب مکہ مکرمہ آتا تھا تو میں ابو جہل کے یہاں ہی ٹھہرتا تھا، کیونکہ میں اپنی قوم کا سردار تھا۔ نواب کے یہاں ٹھہرتا ہے، سردار کے یہاں ٹھہرتا ہے۔ اتنی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس آئے، ان کی دعوت نے میرے دل کو پلٹ دیا، اور میں ایمان لے کر ایمان لے آیا، اور ابو جہل وہی کا وہی رہا۔ ایک صحابی کو آپ نے دعوت دی، طفیل بن عمرو، دوس قبیلے کے تھے، وہ دعوت سنی اور گئے اپنے قبیلے کے اندر، ان کی دعوت پہ 80 گھرانے مسلمان ہو گئے۔ ایک لشکر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، پانی ختم ہوا، ایک عورت بھی اس سفر میں تھی، وہ اپنے کام سے جا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے یا تو پردے کے احکامات اس وقت نازل نہیں ہوئے تھے، یا پردے میں اس عورت کو دعوت دی۔
وہ عورت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ عورت اپنے قبیلے میں جاتی ہے، جب جاتی ہے تو سارے کفر کی حالت میں اس عورت کی دعوت پر سارے قبیلے کے لوگ اسلام لے آتے ہیں۔ ایمان لاتے ہی آدمی اپنے کام کو پہچانتا تھا۔ جو میں نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے ذیل میں جو آخری جملہ ہے، کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے سارے انسانوں پر، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ روس کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ شمال یا جنوب، مشرق اور مغرب کے رہنے والے ہوں، تم ان پہ ایسی محنت کرو کہ ان کو جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دو، بس کام ہو گیا۔ اس محنت کے لیے ہم جمع ہیں، اسی محنت کے لیے گشت، اسی محنت کے لیے باہر نکلنا، اسی محنت کے لیے مقامی کام، ورنہ تو آدمی کی زندگی بے مقصد ہے۔ بچے تو حیوان بھی پالتا ہے، مکان تو حیوان بھی بناتا ہے، بچوں کے کھانے کا انتظام تو حیوان بھی کرتا ہے، اس کی افضلیت اس پر ہے۔ ہاں، ایک جملہ جو اب مجھے یاد آ گیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا اور تمہیں اکمل اور اعظم شریعت دی گئی۔ یہ اسی حاشیے میں ہے، اے مسلمانوں، تمہیں افضل اور اشرف نبی دیا گیا، اعظم ہمیشہ کے لیے شریعت دی گئی اور اکمل کامل شریعت دی گئی۔ اب اس شریعت کے بعد کوئی شریعت کی گنجائش نہیں۔ دین مکمل ہے اور دین آسان بھی ہے، دین پر چلنا آسان اور دین کی محنت بھی آسان۔ دیکھیں وضو میں 4 فرض ہیں۔ اب جس کے 2 ہاتھ نہیں، 2 پیر نہیں، اب اس کے ذمہ کتنے فرض ہیں؟ جی 2 ہو گئے، آسان۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا نماز، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، دین آسان۔ وہ ہمیں علماء بتائیں گے، کیونکہ تفصیلی علم جو ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ جیسے میں نے بات کی ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، وہ حدیث کیا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ فضائل اعمال میں اور حیات الصحابہ میں وہ حدیث لکھی کہ جو دین کے علم کے سیکھنے کے لیے نکلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ یہ صحابی مدینہ منورہ سے دمشق اس حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلے، اور اس صاحب نے جو میزبان تھے، یہ مہمان تھے، انہوں نے کہا جناب آپ کھانا تو کھا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس حدیث کو سیکھنے کے لیے آیا۔ اور پھر اپنی سواری لے کے مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ دعوت کے ذریعے سے اللہ پاک کی محبت دل میں اتری، اللہ پاک کا غیر اندر سے نکلے، کیونکہ پہلے انکار ہے اور پھر اس بات، پہلے نفی ہے، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں۔ جہاں حفاظت نظر آ رہی ہے اس کا انکار کرے، جہاں عزت نظر آ رہی ہے، جہاں کامیابی نظر آ رہی ہے، جہاں پلنا نظر آ رہا ہے، پلنے کے نقشے نظر آ رہے ہیں کہ میں یہاں سے پلٹا ہوں۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک پالتے ہیں اور اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر پالے۔ ان اعمال کے اندر دعوت ہے، ان اعمال کے اندر تعلیم و تعلم ہے، ان اعمال کے اندر ذکر، عبادت اور دعا ہے، اور ان اعمال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق ہیں۔
اور ان کو وجود میں لانے کے لیے 5 کام ہیں، اور سیکھنے کے لیے نقل و حرکت، علم پھیلے، ایمان پھیلے، ذکر پھیلے۔ کوئی چیز کتنی وافر مقدار میں ہو، اگر اس کو پھیلانے کی محنت نہ ہو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ نبی آیا، نبی نے محنت کی، نبی کی محنت سے دین وجود میں آیا، اور دین وجود میں آیا، لوگوں کو عزت ملی، لوگوں کو حفاظت ملی، لوگ ایثار والے بن گئے، لوگ امانت دار بن گئے، لوگ جاننے والے بن گئے، لوگ اللہ پاک کا دھیان حاصل کرنے والے بن گئے، لوگ دین کو سیکھنے والے بن گئے، لوگ با اخلاق بن گئے، اور لوگ مخلص بن گئے جب نبی نے محنت کی۔ نبی گیا، محنت گئی، اور محنت گئی، پھر اس کی جگہ جو نہ ہونے والی چیزیں تھیں وہ وجود میں آ گئی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرنے والے کام کریں گے، نہ کرنے والے کاموں سے بچیں گے۔ کرنے والے کام بڑے یہ ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اور دعا ہے، نماز ہے، اخلاق ہے، نماز ہے، اخلاق ہے، دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے۔ یہ نبی والے اعمال ہیں، ہم ان سے پلیں گے، ہماری حفاظت اس سے ہوگی۔ آیت الکرسی پڑھ لی، یقین کر لیں کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ حجاج بن یوسف نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بالکل فیصلہ کیا ختم کرنے کا، بہت کوشش کی، مختصر کرتا ہوں، کامیاب نہ ہو سکے، تو وجہ پوچھی تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی ہے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حجاج نے کہا وہ دعا مجھے سکھاؤ، تب فرمایا تم اس کے اہل نہیں ہو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کسی نے خبر دی کہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، دوسرا آدمی آیا، آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر، صبح اور شام کی دعائیں، یہ ہمارے معمولات میں رہیں۔ پھر ایک صاحب آئے، ان کا سب مکان جل گیا، آپ کا بچا، تو فرمایا کہ میں آپ کی بات پہ یقین رکھوں یا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین رکھوں؟ میں نے وہ دعا پڑھی ہے۔ ان اعمال کے اندر حفاظت بھی ہے، ان اعمال میں عزت بھی ہے، ان اعمال سے پلنے کا یقین بھی ہو، اور ان اعمال میں کامیابی بھی ہے، ان اعمال میں نجات بھی ہے، ان اعمال سے دنیا کی زندگی بھی بنے گی، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی بنے گی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آخری وقت میں ربضہ ایک بستی تھی مدینہ منورہ سے کافی فاصلے پر، تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ میں نے ایک ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا آپ ربضہ گئے ہیں؟ ان کا ایک دفعہ گیا ہوں، لیکن بڑی مشکل سے وہاں پہنچا، آخری وقت ہے۔ اپنی اہلیہ محترمہ سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو بکری ذبح کرنا اور خوشبو کا انتظام کرنا، کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ ایک ویرانہ، آج بھی وہ ویران جگہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر یقین، ایمان کس کو کہتے ہیں؟
کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر، خبر پر یقین رکھنا، اپنی نظر سے جو نظر آ رہا ہے اس پہ یقین نہ ہو، خبر پر یقین رکھنا۔ نظر آ رہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، خبر یہ ہے کہ سود مال کو گھٹاتا ہے، خبر یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا ہے، نظر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی خبر یہ ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ بری موت سے نجات دیتا ہے۔ مؤذن نے آواز لگائی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کروڑوں روپے کا گاہک کھڑا ہے، آواز آئی حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یقین نماز پہ ہوگا تو آدمی اس گاہک کو چھوڑے گا، مسجد کی طرف چلے گا، اور یقین مال پر ہوگا تو آدمی اپنی نماز کو ضائع کرے گا اور اس مال کو حاصل کرے گا۔ بنیاد وہ یقین ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ کرنے والے کاموں میں لگو گے، نہ کرنے والے کاموں سے بچو گے۔ یہ نبی والے بڑے اعمال یہ کرنے کے ہیں، ان میں لگے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو اور حضرات کو کہ جو ہمیں کرنے والے کاموں کی طرف متوجہ کر، رات دن اسی میں لگے۔ ہاں، بقدر ضرورت کے درجے میں جتنی ضرورت ہے اتنے درجے میں اپنے معاش میں لگے، وہ بھی اس لیے کہ ہمیں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، وہ بھی اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ چیز پیدا نہ ہو کہ بھئی یہ اس سے میں فائدہ حاصل کروں۔ حرام سے بچنے کے لیے